اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں پر سورہ القاریہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پھر آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ان آیات میں اس کا عمومی مفہوم ہم عرض کر چکے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک۔ آج اس کے اندر ایک خاص نقطہ جو پیش نظر ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس آیت کی ترکیب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو آیا ہے میزان کا لفظ موازینہ، اس کا عطف یکون الناس پر ہے جو اس سے پچھلی آیت گزری ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس پر اس کا عطف ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب اعمال انسانوں کے تولے جائیں گے، ترازو میں میزان میں عمل کو تولا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کا عطف یکون الناس پر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک عمل اس کے سامنے اس کو کھڑا کر کے تولا جائے گا، یعنی جب میزان لگے گا، وہ جس کو ترازو کہتے ہیں وہ لگے گا، تو جب جس انسان کا عمل تلے گا وہ خود سامنے کھڑا ہوگا تاکہ اس پر کوئی شکوہ اس کو نہ رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال درست طور پہ نہیں تلے، بلکہ ہر کوئی اپنے کیے پر مطمئن ہوگا، تولے جانے پر مطمئن ہوگا، اور اس وقت اس کو پشیمانی اس بات کی ہوگی کہ کاش میری نیکیاں زیادہ ہوتی۔ فرمایا کہ اس کا اعمال جب تولے جائیں گے تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، چونکہ اعمال سے مراد صالح اعمال ہیں، تاکہ وہ دیکھ لے کہ جو میں نے نیک اعمال کیے تھے انہوں نے مجھے آج کیا دیا ہے۔ اور ابن مبارک، امام ابن مبارک علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ترازو کے جو دونوں پلڑے، جس میں مومنین کے اعمال، نیک اعمال کا پلڑا بھی اور برے اعمال کا، جس میں عمل تولے جائیں گے، اس کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر ایک پلڑا ہوگا۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، اتنا بڑا پلڑا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی جبکہ اللہ تو جانتا ہے کس کے عمل زیادہ ہیں کس کے کم ہیں، لیکن اس پورے عمل کی ایک ڈیمونسٹریشن ہوگی، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوگی، سب کے سامنے اس کو کر کے دکھایا جائے گا، تاکہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والوں کو دنیا میں تانا دیتے تھے وہ دیکھ لیں کہ ان کا عمل کتنا بڑا ہے۔ اور اتنے بڑے ترازو بنانے سے مقصود یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کے برابر اگر نیکیوں کا پلڑا ہے اور زمین و آسمان کے برابر اگر گناہوں کا پلڑا ہے، تو اللہ جاننے والا ہے، اتنا بڑا پلڑا بنایا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گناہ اور برائیاں بھی زمین و آسمان جتنی ہوں، اس لیے اس نے اتنا بڑے پلڑے بنائے تاکہ ان کو تولا جا سکے۔ اس کے بعد تفسیر مظہری میں ہی امام قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موضوع موازین کا لفظ ہے کہ تولا جائے گا، اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالح کا جو پلڑا ہے وہ مراد ہے، کیونکہ یہاں پر جو من ہے وہ کافر کو شامل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کافر یعنی اعمال صالحہ تولے تو سب کے جائیں گے، مگر اعمال صالحہ وزنی اس کے ہوں گے جو ایماندار ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، چونکہ ایمان کو تولے جانے کی جو شرط ہے وہ اعمال کو تولے جانے اور اعمال کے وزنی ہونے کی جو شرط ہے وہ اسلام ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آخر کے ٹائم قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 طرح سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ایک وہ جماعت ہوگی متقین کی جماعت کہ جن کے کبیرہ گناہ نہ ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، اور صالحات اتنی کثرت سے ہوں گے کہ وہ کبیرہ، وہ جو چھوٹے گناہ ہیں اور صالحات کا تقابل ہی نہیں بنے گا، نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔
ان کی نیکیاں منور پلڑے میں ہوں گی، ان کا پلڑا نیکیوں میں، جب وہ میزان میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو نیکیوں کے فیض سے وہ پلڑا بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وہ پلڑا اوپر نہیں اٹھے گا اور تاریک پلڑا خالی پلڑے کی طرح اوپر اٹھ جائے گا، یعنی ایک طبقہ ایسا ہوگا 3 طبقوں میں سے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اس کو متقین کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر دوسری جماعت ایسی ہوگی جو کفار کی جماعت ہوگی، ان کا اعمال جب عمل تولا جائے گا تو وہ اچھے اعمال جو اس دنیا میں وہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں، یہ جتنی ٹیکنالوجیز انہوں نے بنائی ہیں جس سے فائدہ ہم لوگ سب لیتے ہیں، ان سب کا ان کو اجر منتقل ہوتا ہے، لیکن وہ جو کفار کے اعمال ہوں گے، فرمایا کہ وہ جب دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو وہ بے وزن ہو جائیں گے ایمان کے عدم ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور گناہ جو ہیں وہ رکھے جائیں گے جو وہ کریں گے تو ان کا گناہ اور ان کا کفر تمام نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر دے گا اور کفر والا پلڑا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طبقہ ہوگا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز ایک بھاری بھرکم آدمی آئے گا، مثال سمجھائی، ایک بہت وسیع الجثہ شخص آئے گا، مگر ہوگا کیا؟ اس کا وزن ایک تنکے کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ کی جو میزان ہے نا جو قیامت کے دن لگے گی، اس کا ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے، یہ ترازو اس طرح دنیا کے ترازو کی شکل کا تو ہوگا مگر اس کا اصول اس ترازو کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ ترازو وزن تولتا ہے، وہ ترازو وزن نہیں تولے گا، بلکہ بے شک اتنی بڑی چیز ہوئی، وہ ترازو اس کے پیچھے جو نیت کار فرماتی اس کی بنیاد پہ اس کا وزن تولے گا۔ یہ اس میزان کی خصوصیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر یا اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہاں اعمال اس فزیکل ویٹیج کی بنیاد پہ نہیں تولے جائیں گے، بلکہ وہاں پر اعمال حقیقی اخلاص اور نیت کی بنیاد پہ تولے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں تیسری ایک جماعت آئے گی جو مومنین، فاسق مومنین کی ہوگی، ہوں گے تو مومن مر کے انہوں نے بہت سارے گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں گے مسلمان ملکن بڑے گناہ، لیکن بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے۔ فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوگا، یہ حصہ سننے والا ہے، یہ ہم سب سے متعلق ہے۔ فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اگر ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، یا اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس شخص کے جس کے گناہ کبیرہ بڑھ رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اگر اس کے گناہ اس کے اور رب کے درمیان ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت چاہے گا تو اس گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھی داخل کر دے گا، اور اگر چاہے گا اس کی مشیت ہوگی تو دوزخ میں بھی ڈال دے گا۔ مگر فرماتے ہیں کہ اگر وہی گناہ کبیرہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کسی کی حق تلفی سے متعلق ہوں گے، کسی انسان سے متعلق ہوں گے، کسی کی جان لینے سے متعلق، مال ناجائز کھانے سے متعلق، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے متعلق ہوں گے، تو فرمایا کہ جب اگر ان نیکیوں برائیوں کا تعلق اگر لوگوں کے ساتھ ہوگا، حقوق العباد کے ساتھ ہوگا، تو پھر معاف کر کے جنت میں داخلی کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اس شخص نے جس کی حق تلفی کی ہوگی اس شخص کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جاتی رہیں گی جب تک کہ حق تلفی پوری نہ ہو جائے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں دیتے اتنا پہاڑ ہوگا جب وہ قبر سے نکلے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفلس غریب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا غریب وہ ہے کہ جب وہ میدان محشر میں نکلے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، مگر جب وہ میزان پر پہنچے گا تو وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم کر کے گناہوں کے پہاڑ سے بدل چکا ہوگا۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ وہ نیک تو ہوگا لیکن اس نے حقوق العباد ترک کیے ہوں گے، کبھی کسی کا حق مارا ہوگا، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، تو جب وہ قبر سے نکل کے چلے گا تو وہ تمام حقدار اس کے پیچھے پیچھے چلتے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ تیرا شخص جو نیک بن کے پھر رہا ہے میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ اس کے حساب کے برابر اس کی نیکیاں اتار کے اس کو دے دے گا جس کا حق مارا تھا، پھر دوسرا پیش ہوگا پھر اس کو دے دی جائیں گی،
حضور نے فرمایا حتیٰ کہ وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی حقدار باقی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ہمارے حق رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا کہ اب انصاف تو تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو نیکیاں تھیں، اس کی تمہیں دی جاتی رہیں، اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے حصے کے اتنے تناسب سے گناہ اس کو منتقل کیے جائیں گے، تو اس کو گناہ منتقل کیے جاتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص قبر سے ایک گناہوں کا نیکیوں کا پہاڑ لے کے نکلے گا، وہ جب میزان پہ پہنچے گا تو اس کے اوپر ایک گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہوگا۔ تو مفسرین نے اس کی صراحت کر دی کہ اگر بندے اور اللہ کے درمیان گناہوں کا معاملہ ہوگا تو پھر معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کرے۔ جب اس معاملے میں بندوں کے حق داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ چاہے تو دخل اندازی فرما سکتا ہے، وہ مالک ہے، مگر اللہ کی شان یہ ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پھر دخل اندازی نہیں فرماتا، وہ پھر یہ قانون جاری فرما دیتا ہے تاکہ جس کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا اس کو اس کی جزا ملے اور جس نے ظلم کیا اس کو اس کی سزا ملے۔ آخرت کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ یہاں پر ہم کئی لوگ دیکھتے ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے لیکن کمزور کچھ کر نہیں سکتا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ کبھی مغربی مستشرقین کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے اسلام پر، خدا کے وجود پر اعتراض کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے کہ ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، وہ اس کو کھانا نہیں دیتا، اور دوسرا اس کے کتے بھی اس سے بہتر کھا رہے ہیں اور وہ خدا ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے آتی ہے کہ آخرت کا تصور اس پورے حصے سے منفی کر دیا جاتا ہے، جبکہ آخرت کا تصور ہی یہ ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اور اسلام کا نظام حقوق قائم ہی اسی پر ہے، طلب حقوق نہیں بلکہ ادائیگی ایتاء حقوق پر ہے، دوسروں کو اس کا حق دو، فرض ادا کرو، چونکہ جو ایک کے فرض ہیں وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بار بار کی تنبیہ کے باوجود جس کے حقوق ہیں، جس کے فرائض ہیں وہ پورے نہیں کرتا تو پھر مظلوم کو حق دلانے کے لیے اور ظالم کو سزا دینے کے لیے آخری ایک دن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ آخرت کے قائل ہو جائیں، جواب دہی کے تصور کے قائل ہو جائیں تو مستشرقین کے جتنے اعتراض ہیں وجود خدا پر وہ آدھے سے زیادہ ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 طبقے ہوں گے آخرت میں جب اٹھیں گے، ایک متقین کا جن کے اعمال بد ہوں گے لیکن وہ اتنے کم ہوں گے کہ نیکیوں کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ دوسرے ان کفار کا کہ جو کافر ہوں گے مگر انہوں نے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے لیکن ان نیک اعمال کا بدلہ مچھر کے پر کے سے بھی ہلکا ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا ان تک لوگوں کا جو مومن مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، فاسق مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اگر ان کا گناہ اللہ سے متعلق ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے، معاف کر دے یا سزا دے، اور اگر ان کا گناہ لوگوں سے متعلق ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اس کو نیکیاں دی جائیں گی لوگوں کو اس کی، اور لوگوں کے گناہ اس کو منتقل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اس پورے پروسیس کے بعد یعنی نیکیاں جا چکی، گناہ آ چکے جس کے حق دینے تھے، اس کے بعد میزان پہ تولا جائے گا۔ گویا وہ جو یہ سوچ کے اٹھا تھا کہ اب میری اتنی نیکیاں میزان پہ تلیں گی، اس کے اتنے گناہ ہوں گے جو میزان پہ تلیں گے، اور اس کو پھر اسی فیصلے کے تحت چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کو پھر اس وقت تک کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا جب تک کہ وہ گناہ جتنے کیے اس کی سزا نہیں بھگت لیتا، چونکہ بالآخر ہر مومن کو جنت میں جانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جس میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اس کی صراحت امام احمد بن حرس علیہ رحمہ نے بھی کی کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں اٹھائی جائیں گی۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جس کے اعمال صالحہ کثیر ہوں گے، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو اعمال صالحہ میں فقیر ہوگی یعنی کم ہوں گے، اور فرمایا تیسری جماعت وہ ہوگی جو اعمال صالحہ میں تو غنی ہوگی مگر لوگوں کے حقوق کی وجہ سے غریب ہو جائے گی، فقیر ہو جائے گی، اٹھے گی تو غنی ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ تسبیح پڑھتے رہیں سارا دن، نفل پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ ڈٹ کے بے ایمانی کریں، ڈٹ کے دھوکہ بازی کریں، اپنے کاروبار میں بے ایمانی کریں، اپنی جاب میں ڈنڈی ماریں، اپنے سارے معاملات میں ڈنڈی ماریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، فیملی میں فساد ڈالیں، ادھر کی بات ادھر کریں، جھوٹ بولیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تسبیح اور وہ قرآن پڑھنا وہ آپ کو بچا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بالٹی ہے آپ کا باطن، اس کے اندر گندگی ہوگی تو نیکی جب جائے گی تو نیکی غیر مؤثر ہو جائے گی،
جس طرح ایک بالٹی میں دودھ اور گند اکٹھا نہیں ڈالا جا سکتا، دودھ اور گندگی اکٹھی نہیں ڈالی جا سکتی، اگر ڈالیں بھی صحیح تو آپ دودھ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ پلید ہو جاتا ہے سارا کا سارا۔ یہی باطن کا حال ہے۔ تو جب تک باطن میں یہ پلیدیاں باطن کی ختم نہیں ہوں گی، نیکیاں تو ہم سب کرتے ہیں، کون ہے جو نہیں کرتا؟ تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ نیکیاں غیر مؤثر کیوں ہیں؟ وہ غیر مؤثر اس لیے ہیں کہ جب وہ نیکی اندر اترتی ہے تو اندر تو گناہ اور گند کا ایک انبار پڑا ہوا ہے، وہ اس میں جاتی ہے اور وہ خود بھی گندی ہو جاتی ہے۔ گندی بہی معنی کہ مؤثر نہیں رہتی، اس معنی میں گندی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اور اگر جس کا باطن صاف ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہے تو اس کے باطن میں اس کے اثرات فی الواقع وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ مولا روم نے اس بات کو ختم کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، آگے بھی شاید اس کو چلانا پڑے۔ مولا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑی زبردست مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو محنت کر کر کے اپنے کندھوں پہ، توجہ کیجئے، محنت کر کر کے اپنے کندھوں پہ گندم کی غلے کی بوریاں لاتا ہے، سیو کرتا ہے، جہاں پر رکھتا ہے وہاں پر چوہوں کے آنے کے انتظامات پورے ہیں، در ان اپنے سوراخوں کو بند نہیں کرتا، تو رکھ کے چلا جاتا ہے، پیچھے چوہا آ جاتا ہے، وہ بوری کو کاٹتا ہے اور اس گندم کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور پوری گندم یا کھا جاتا ہے یا بوری سے نکال کے نیچے زمین پہ بکھیر کے ضائع کر دیتا ہے، تو اگلی بوری لا کے رکھتا ہے، اس سے پہلے پچھلی بوری ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو امام مولا روم فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بوریوں کی محنت کو کم کر دے اور سوراخوں کو بند کرنے پر زیادہ توجہ دے، تاکہ اگر تو تھوڑا سا بھی لائے تو وہ تیرے لیے مؤثر رہے، تو اگر تھوڑا سا بھی کما کے لائے تو وہ تیری پراپرٹی تو رہے نا، تو یہ یقین تو ہو کہ پڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تو کما کے بہت لاتا ہے، مولانا روم نے کہا کما کے بہت لاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں رکھا ہوا ہے سارا مال وہاں پر بڑے سوراخ ہیں، وہاں پر سانپ بھی آتے ہیں، بچھو بھی آتے ہیں، چوہے بھی آتے ہیں۔ تو اگر یہ دروازے بند نہیں ہوں گے تو اس وقت تک تیرا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ منون یہی حال ہمارا ہے، بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ تو اب ہر وقت ہر بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، فاسق و فاجر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم جو 4-5 منٹ کے نیک بن کے پھر واپس اپنی پرانی زندگی میں جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل امتحان اور آزمائش نیکی ہے ہی اس چند لمحات کی جو ہم پر وارد ہوتے ہیں گناہ کروانے کے لیے۔ اگر ان چند لمحات میں ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا شیطان کے تو گناہ سرزد ہو گیا، اگر ان چند لمحات میں ہم ڈٹ گئے تو ہم بچ گئے۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمہ وقت کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، فاسق و فاجر نہیں ہوتا، وہ چند خاص اوقات ہوتے ہیں جس وقت پھر مردانگی کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، پختگی کی، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو اس چند لمحات میں استقامت سے چلتا رہے گا اس کے لیے پھر آگے ایسی آسانی ہو جاتی ہیں کہ پھر یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس نے یہ مشکلیں برداشت کی ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ القاریہ کی ہم نے دوسرا حصہ بیان کر دیا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے یا اس کو اختتام بھی کر دیں گے یا پھر آگے اس کو جاری ساری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔